اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے تقریباً 12 سال سے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سال بذریعہ سوشل میڈیا بھی آپ تک پہنچانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ آج مجھے جس پارے کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ پارہ نمبر 20 ہے۔ اس میں سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس بات کا اندیشہ ہو تو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کلام فرما رہا ہے۔ اس بارے میں 3 طرح کے الگ الگ قول بیان کیے گئے ہیں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، یا پھر ان کے خواب میں، یا پھر کسی فرشتے کے ذریعے ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ ڈر نہ کریں اور نہ خوف کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدائی کا، بلکہ انہیں کیا کریں، دودھ پلائیں۔ کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب فرعون کو بتایا گیا کہ ایک فرزند آئے گا اور وہ تمہاری سلطنت جو ہے وہ لے جائے گا اور وہ اللہ کا رسول ہوگا، تو اس نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ وہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیتا۔ تو 1 سال اس نے سوچا کہ قتل کیا جائے، اور 1 سال جب قتل نہ کیا جائے۔ تو جس سال قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ اور ان کی جو بہنیں، ان کے علاوہ کسی کو بھی ان کی ولادت کا پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی والدہ کی گود میں رہتے، نہ کوئی حرکت کرتے اور نہ ہی روتے تھے، اور صرف خاموشی سے دودھ پیتے تھے۔ پھر جب ان کی والدہ کو یہ خوف ہوا کہ جو ان کے ہمسائے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہو جائے گی، تو انہوں نے کیا کیا، ایک صندوق میں بند کر کر دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہا دیا۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، ان کو غیب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ کس طرح کہ انہیں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ رہیں گے اور ان کی آگے زندگی ہوگی، اور یہ بھی بتایا کہ ہم انہیں رسول بنائیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کی پرورش جو ہے وہ ان کی والدہ ہی کریں گی، اور بعد میں ان کی پرورش جو ہے وہ فرعون کے دربار میں ہوگی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، تو وہ اس آیت کو پڑھیں اور سمجھیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو دوست ہیں ان کو غیب کا علم عطا کرتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص آیت نمبر 41 اور 42، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان لوگوں کو دوزخیوں کا پیشوا بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت فرما دی، اور قیامت کے دن ان کا برا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون اور کفار کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کفار کو برے لوگوں کا پیشوا بنا دیا، کہ وہ کیا گناہ کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں اور گناہوں کی طرف بلاتے ہیں اور نیک کام سے روکتے ہیں، کہ یہ جو لوگ ہیں، جو فرعون ہے، وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو بھی اس کی بات مانے گا اس کو بھی جہنم کا عذاب حاصل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اسے اجر ملے گا، اور ان پیروی کرنے والوں کے اجروں میں کوئی بھی کمی نہ ہوگی۔ اور اگر کسی نے گمراہی کی دعوت دی تو گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر اسے گناہ ہوگا، اور نہ ہی ان گناہ گاروں کا گناہ کم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنے حالوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اس آیت کے آخری حصے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کے پیچھے لعنت کر دی، یعنی کہ جو فرعون ہے اور کفار ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو دور کر دیا، اور قیامت کے دن اپنا عذاب اللہ ان پر نازل فرمائے گا۔ اسی کے بعد سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا لوگ اس گھمنڈ پر ہیں کہ اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے
کہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے کہ جو کہیں گے کہ ہم تو ایمان لے آئے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے اور ہمیں بعد میں جنت حاصل ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان پر آزمائش ڈالیں گے، اور کیسی آزمائش؟ ان کی جان کے ذریعے، ان کی مال کے ذریعے، ان کے عمل کے ذریعے، ان کے علم کے ذریعے ان پر آزمائش ڈالیں گے، تاکہ کہ جو مخلص مومن ہے اور منافق ہے اس میں فرق اچھے سے ظاہر ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں 3 قول مانے جاتے ہیں کہ کس کس وجہ سے اس آیت کو نازل کیا گیا۔ سب سے پہلے قول میں یہ فرمایا گیا کہ یہ آیت ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ مکہ مکرمہ میں ہی تشریف فرما تھے، اور جب مہاجرین صحابہ کرام نے ان کو یہ خطوط بھیجے کہ آپ کا صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہوگا بلکہ کیا آپ کو ہجرت بھی کرنی پڑے گی، اور جب یہ خطوط ان صحابہ کرام تک پہنچے تو وہ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، اور یہ بات مشرکین کو پتہ چل گئی اور انہوں نے آ کر ان پر حملہ کر دیا۔ تو اس حملے میں کئی صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور باقی مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچ گئے۔ دوسرا قول حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو پھر ان پر بہت مظالم ڈھائے گئے اور انہی مظالم کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ تیسرا قول یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام کے بارے میں ہے کہ وہ کیا جب غزوہ بدر ہوئی تو سب سے پہلے وہ جنگ میں شہید ہو گئے اور ان کے اہل و عیال کو بہت صدمہ پہنچا، تو ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب دیکھیں اس آیت سے نا لوگ اس بات کی خوش فہمی میں رہ جاتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن ہمیں غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو اتنے گناہوں میں لت پت ہوئے ہیں کہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا تو ہمیں نہیں مل رہی۔ ہمیشہ تو ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی جتنی ایمانی قوت ہوگی نا اس کو اتنا آزمائش میں ڈالا جائے گا، لیکن کیا ہماری اتنی ایمانی قوت ہے کہ ہم اتنے ایمان پر پختہ ہیں کہ اللہ ہم پر آزمائش ڈالے؟ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا تو مانتے ہی نہیں ہیں، اور پھر اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم ڈرتے نہیں ہیں اور یہ خوف نہیں کرتے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ تو اپنے نیک بندوں پر آزمائش کرتا ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں اپنی آزمائش میں مبتلا کرے اور جو ہمارے گناہ ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں معاف فرما کر ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو آزمائشوں سے جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور اللہ جھوٹوں کو بھی دیکھے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے ان سے پہلے آنے والی امتوں کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا اور وہ اس بات پر ثابت اور قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انہیں دیکھے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور انہیں بھی دیکھے گا جو اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں، اور قیامت کے روز اللہ ان سب کا حال ظاہر فرما دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ جاری رہا ہے کہ جو بھی امتیں آئی ہیں اس پر اللہ اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر ایمان والوں کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ ایمان والے اپنی آزمائشوں پر صبر کرتے رہے اور استقامت کے ساتھ دین کے کام میں لگے رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سابقہ لوگوں کی طرح جس طرح وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہے، ہم بھی انہی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائشوں پر صبر کریں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے تکیہ بنا کر تشریف فرما تھے، تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پر تو آزمائشوں کی انتہا ہو گئی ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، بلکہ تم سے پہلی امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اس سے پہلے آنے والی امتوں کے لیے ایک گھڑا کھودا جاتا اور انہیں زمین میں دفن کر دیا جاتا، پھر ایک آری کے ساتھ انہیں الگ الگ کر دیا جاتا اور ان کے گوشت کے لوتھڑوں کو دور دور الگ الگ جگہ پر پھینک دیا جاتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ خدا کی قسم یہ دین مکمل ہونے والا ہے اور یہ مکمل ہو کر رہے گا،
تو تم بھی اپنی آزمائشوں پر صبر کرو انہی کی طرح۔ تو دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا فرمایا کہ کیا تم پر جو بھی آزمائش آ رہی ہے اس پر صبر کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم پر کوئی آزمائش فرما رہا ہے تو کیا ہم اس پر صبر کریں، نہ ہی کہ شکوہ اور شکایت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری آزمائشوں پر ہمیں صبر کرنا سکھائے، آمین۔ اور آخر میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گی کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ وہ اس کا مال نہیں، اس کا مال وہ نہیں جو اس نے کھا کر ہضم کر لیا اور پہن کر بوسیدہ کر لیا ہے، بلکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جاتا ہے ہر ویڈیو میں کہ ہمارے مدرسہ صراط مستقیم کی تعمیرات جاری ہیں، تو اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرات ہمارے مدرسے کے لیے دیجیے اور دین کے کام میں معاونت کریں۔ ہمارے ڈسکرپشن باکس میں اس کا نمبر دیا گیا ہے، اگر آپ مزید معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور اس میں کمنٹ لازمی کیجیے۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔